آپ یہ سمجھ لیں کہ جب تک فیملی، پیشنٹ اور کاؤنسلر تینوں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے علاج کے بارے میں، جب تک باتیں ہوتی ہیں کہ میں نے جانا ہے، عید آ رہی ہے، بکرے یاد آ رہے ہیں، یا یہ ہو رہا ہے، یا جب تک باتیں علاج سے ہٹ کے ہو رہی ہیں، ہم کئی دفعہ ایسے دیکھتے ہیں کئی دن باتیں علاج سے ہٹ کے ہو رہی ہوتی ہیں، مریض کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر 100 دن کے علاج میں 30 دن یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ مریض کو علاج میں کیسے دستیاب رکھیں، کیسے جاری رکھیں، تو مجھے بتا دیں 100 دن کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا؟ کہ اگر بات اصل چیز پہ ہو ہی نہیں رہی، بات جو ہے اس چیز پہ ہو رہی ہے کہ مریض کا علاج مکمل کرنا ہے، 100 دن مکمل کرنے ہیں۔ ہمارا ٹاسک کیا ہے؟ 100 دن مکمل کرانا یا 100 دن کے اندر کوئی چینج لانا۔ لیکن اگر ہمارا ٹاسک یہ بن جائے کہ 100 دن مکمل کرنے ہیں، تو پھر وہ اصل کام تو نہیں ہوگا نا۔ اب آپ سمجھ گئے اس بات کو کہ ڈیزیز کانسیپٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، انٹرونشن ڈیٹا پیش کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بیماری جو ہے اس کو کئی نام دیے جاتے ہیں۔ ایک نام اس کا یہ بھی ہے کہ یہ یادداشت کی بیماری ہے۔ اس سے آپ کیا سمجھے کہ یہ یادداشت کی بیماری ہے؟ بتاتے جائیں صاحب، بتائیے۔ یہ یادداشت کی بیماری ہے، میموری لاس ہوتا ہے ایک قسم کا اور میموری گین ہوتا ہے دوسری قسم کا۔ اشارہ میں نے دے دیا جی، ایک قسم کا اور میموری لاس ہوتا ہے دوسری قسم کا۔ اب آپ بتائیے میموری لاس کیا ہوتا ہے بھلا؟ نشے کے نقصانات کو بھول جانا۔ اور میموری گین کیا ہوتا ہے؟ اوپر بھی بیٹھ کے کرتے ہیں نا بات کہ یار کیا مزہ آیا۔ آج کل نہیں، اب ہمارے مریض بہت اچھے ہو گئے ہیں، مجھے یہ خبریں مل رہی ہیں کہ وہ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میموری لاس جو ہوتا ہے ایک قسم کا اور میموری گین ہوتا ہے دوسری قسم کا، اس کو ہم نے آپس میں مکس اپ کرنا ہے کہ میموری لاس جو ہے وہ اس طرح کا ہو کہ نشے کے مزے یاد نہ آئیں، اور میموری گین یہ ہو کہ نشے کی تکلیفیں یاد آئیں۔ یعنی ہم نے اس کو سوائپ کرنا ہے جی، اس کو بدلنا ہے۔ اور یہ انٹرونشن ڈیٹا کے ذریعے ہوتا ہے، اور یہ چیلنج کارڈز کے ذریعے ہوتا ہے، اور یہ نیورو پلاسٹیسٹی کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور یہ جو ساری ٹیکنیکس ہیں ایک ہی جگہ کمبائنڈ، وہ آپ کو یہاں ولنگ ویز میں ملتی ہیں۔ دنیا میں یہ ساری ٹیکنیکس سیپریٹ جگہوں پہ ملتی ہیں۔ یعنی نیورو پلاسٹیسٹی ایک سینٹر ہوگا صرف نیورو پلاسٹیسٹی کرتا، یا ایک سینٹر ہوگا جو چیلنج کارڈز بنانے سکھائے گا، یا انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹیشن سکھائے گا، یا 12 سٹیپ پروگرام سکھائے گا، کوئی ہوگا جو ڈی ٹاکس کرے گا صرف۔ تو یہاں ایک ہی چھت کے نیچے سارے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے ایک چیز اور اضافہ کیا ہے جو ہم کرتے ہی رہتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز، اس کا نام ہے EMDR۔ EMDR ایک سائیکالوجی کی تھراپی ہے لیٹسٹ، جو کہ چائلڈ ہوڈ ٹراماز کو ٹھیک کرتی ہے، یعنی جو پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرتی ہے۔ اور وہ بڑی آسان ہے مریض کے لیے اور بڑی مشکل ہے تھراپسٹ کے لیے۔ EMDR آئی موومنٹ کے ساتھ، جیسے کہ ہم نیند میں ہماری آنکھیں دائیں بائیں ہلتی ہیں، یہ ریپڈ آئی موومنٹ والی سلیپ جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ ہیلنگ ہو رہی ہوتی ہے جب ہماری نیند میں آنکھیں ڈیلے جو ہے ہلکے ہلکے دائیں بائیں ہلتے ہیں، تو اس سے ہمارے اس دن کے ٹراماز ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر اس معاملے میں کوئی پرابلم آ جائے تو پھر ہمارے جو ٹراماز ہیں وہ ہیل نہیں ہوتے۔ جیسے کئی دفعہ ہمارے زخم ٹھیک نہیں ہوتے، نان ہیلنگ وونڈز ہوتے ہیں۔ اسی طرح کئی دفعہ ہمارے ذہن میں صدموں کے نان ہیلنگ وونڈز ہوتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اب سائنس نے بہت سادہ آسان کر کے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ لیکن مجھے بتاؤ کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ کوئی ماں باپ اپنے بچے کے لیے سیف ہو جائیں، تو یہ ڈیمانڈ کو بہت زیادہ ہے کہ بالکل سیف ہو جائیں۔ یعنی کسی ماں باپ سے توقع رکھنا جو انجانے میں اپنے بچے کے لیے ان سیف تھے، ان کو کہنا سیف ہو جائیں۔ اور اس کے لیے اب آگے ہم ایک اور پروسیس بھی کر رہے ہیں کہ علاج میں عجلت نہ کریں۔ کیا مطلب ہو گیا؟ پیشنٹ کو ایڈمٹ کرنے سے پہلے ہی سارے کام کر لیں۔ یعنی جب کوئی فیملی آئے ہمارے پاس اور کہے کہ پیشنٹ کو داخل کرنا ہے، تو ہم ان کو اسیس کریں اور ان کو ٹریننگ دیں کہ اچھا کیا آپ پیشنٹ سیف ہیں، اور کیا آپ پیشنٹ سیف بننا چاہتے ہیں۔
اور جب آپ پیشنٹ سیف ہوتے ہیں کیا فرق آتا ہے, اور اگر آپ پیشنٹ کو داخل کرانے سے پہلے پیشنٹ سیف ہو جائیں تو کیا فرق آئے گا. تو کئی چیزیں جو پرو ایکٹیولی ہوتی ہیں وہ بڑی کارآمد ہوتی ہیں. ہمارے درپے ہوتی ہے گریبان پکڑنے کے لیے تیار ہوتی ہے. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا پرسوں آئیے, پھر آج آپ آئے ہیں بات چیت کی ہے تو پرسوں آ جائیں, پھر ایک دن چھوڑ کے پھر آ جائیں, زیادہ دفعہ آئیں, فیملیئر ہوں. تو پھر ان کے پاس بہت ٹیکنیک ہوتی ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا, جب ان کا دل کر رہا ہوتا ہے نا کہتا ان کچھ کر کے چھڑنا ہے, پھر انہوں نے کر کے چھڑنا ہوگا. مطلب وہ ان کے جذبے اتنے, جو پیرنٹس علاج کرانے والے ہوتے ہیں ان کے جذبے بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے علاج کرانے والے پیرنٹس کتنے % ہوتے ہیں جو کسی قسم کا علاج کراتے ہیں؟ کتنے %؟ جسٹ 1%. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کتنے لکی ہیں.